حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو کما حق تعبیر کر دینا اور نور مجسم کی تصویر کشی کرنا طاقت سے باہر ہے، لیکن پھر بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی ہمت و وسعت کے بقدر اس کو بیان فرمایا، لہٰذا اس میں سے کچھ پیش نظر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ دراز قد تھے نہ پستہ قد تھے، بلکہ میانہ قد کے تھے، اور رنگ میں بہت ہی زیادہ سفید نہ تھے جو عیب لگتا ہے، نہ بالکل سانوری رنگت کے تھے، بلکہ چودھری رات کے چاند سے زیادہ روشن نور اور ملاحت و ملائمت والے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھنے، بلکہ ہلکے سے گھنگریالے تھے۔ 40 سال عمر ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فربہ جسم نہ تھے، نہ ہی آپ کا چہرہ بالکل گول تھا، بلکہ کچھ گول تھا، اور آپ کا رنگ سفید مائل سرخی تھا، اور آپ کی آنکھوں کی سیاہی نہایت سیاہ اور سفیدی نہایت سفید تھی، اور پلکیں دراز تھی۔ بدن کے جوڑوں کی جگہ یعنی پٹھے پر گوشت تھے، اور دونوں شانوں کی درمیانی جگہ بھی پر گوشت تھی، اور آپ کے بدن مبارک پر زائل بال بالکل نہ تھے، بلکہ سینے پر بھی اوپر سے ناف تک صرف بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی۔ جب آپ چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے اور ایسا لگتا گویا نشیب میں اتر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے حسین سراپا کے ساتھ متوجہ ہوتے، یعنی متکبروں کی طرح بے رخی کا انداز نہ کرتے۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ خاتم النبیین تھے، سب سے زیادہ سچے صاف گو تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے، اور آپ کو جو شخص دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا، اور جب آپ سے معرفت کے ساتھ ملتا جلتا تو آپ کو سب سے زیادہ محبوب بنا لیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک یہودی عالم جو مکے میں رہتا تھا، اس نے پوچھا، اے فرشتوں، کہ تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو یہودی نے کہا، میں جو کہتا ہوں وہ اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری پیغمبر جنم لے چکا ہے، اور اس کے مونڈے کے پاس بطور علامت کے ایک مہر ہے جس میں بہت زیادہ بال ہوں گے۔ لوگ اس کی بات سے بڑے حیران ہوئے، واپس گھروں کو لوٹے اور اپنے گھر والوں سے پوچھا تو ان کو معلوم تھا کہ ہاں آج عبداللہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ قریشی پھر اس یہودی سے ملے جو پہلے ہی بچے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے، تو قریشی اس کو لے کر عبداللہ کے ہاں پہنچے، اور یہودی نے حضرت آمنہ سے بچہ منگوایا۔ حضرت آمنہ نے بچے کو کپڑوں سے باہر نکالا۔ ان لوگوں نے آپ کی کمر دیکھ لی، اور یہودی کو جیسے ہی کمر پر مہر نبوت نظر آئی، وہ فوراً غم و ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب کچھ ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا، کہ آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کی ناف کاٹی، پھر ان کے کان میں اذان کہی، اور پھر ان کو ایک سفید کپڑا پہنایا۔ اور جب فخر دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور بدن اطہر تمام علائشوں سے پاکیزہ تھا۔ محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات سراپا قرآن مجید تھے۔ آپ نہایت خلق و محبت اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات فرماتے، سلام کہنے میں بھی سبقت کرتے تھے، مصافحہ کرتے، وقار اور متانت کے ساتھ گفتگو فرماتے، کسی کی دل شکنی نہ کرتے، غریبوں، بیواؤں اور ضعیفوں کے گھر جا کر ان کا پانی بھرتے، ضروریات زندگی کی چیزیں بازار سے لا کر دیتے، مہمانوں کی خاطر مدارت خود کرتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ہر چیز مہمانوں کی نظر ہو جاتی، تمام اہل و عیال فاقہ کرتے، ہمیشہ سادہ اور ایک ہی غذا پر گزارا کرتے۔ کسی مجلس میں تشریف رکھتے تو اپنے سامنے جو کھانا ہوتا اسی پر اکتفا کرتے۔ آپ کا مقدس چہرہ انور ہی
پہچان کی علامت تھا۔ عام انسانوں کے ساتھ یکساں اور مساوات کا سلوک کرتے، امیر غریب چھوٹے بڑے کالے گورے کی کوئی تمیز اور فرق نہ رکھتے، زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، انسانوں کی عزت و توقیر صرف تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ حضور کی خدمت میں آپ کے جانثار صحابہ کرام ہمہ وقت حکم کے منتظر اور مستعد رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتے تاکہ امت کا کوئی فرد محنت و مزدوری اور اپنے ہاتھ سے کام کو معیوب خیال نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے آپ کے معمولات کی بابت دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ حضور گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے، گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دھو لیتے تھے، بازار سے سودا سلف خرید لاتے تھے، جوتا ٹوٹ جاتا تو خود اس کی مرمت کر لیتے تھے، ڈول میں ٹانکے خود لگا لیتے، اونٹ اور سواری کے جانور خود باندھتے، چارہ دیتے اور غلام کے ساتھ مل کر آٹا خود گوندتے تھے، ہاتھ سے کبھی اپنے کسی غلام، لونڈی، کسی عورت، کسی جانور کو نہیں مارا۔ آپ نے کسی سائل کی درخواست کبھی رد نہیں فرمائی۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، آپ حیوانات پر بھی رحم فرماتے تھے اور اس بے زبان مخلوق پر جو ظلم کرتا آپ اس سے منع فرماتے۔ جانوروں کے گلے میں قلادہ ڈالنے کا رواج ختم کرا دیا، زندہ جانور کے بدن کا گوشت کاٹنے، جانور کے دم اور عیال کاٹنے، پرندے کے انڈے اور ان کے گھونسلوں سے بچے اٹھانے کو منع فرما دیا۔ جانوروں کو بھوکے پیاسے رکھنے والے مالکوں کو سخت تنبیہ فرمائی کہ خدا سے ڈرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت، پاکیزگی اور خوشبو کو پسند کرتے تھے، اجلا اور پاکیزہ لباس پہنتے اور دوسروں کو پہننے کا حکم دیتے۔ اجتماع عام خصوصاً جمعے کی نماز کے لیے صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو اور سرما لگانے کا حکم دیتے تاکہ پسینے کی بو سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو معمولی تکلیف تک بھی نہ پہنچے، شرم و حیا کی تلقین فرماتے۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے بے شمار قبائل سے واسطہ پڑتا تھا، وہ قبائل اور خاندان ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قبائل کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا اور اسلام کی دعوت دینے یا عدل و انصاف کا معاملہ کرتے وقت کسی خاص قبیلے یا کسی خاص فرد کی طرف داری نہیں کی، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق و امتیاز بھی روا نہیں رکھا، بلکہ سب کے ساتھ مساوات کا سلوک کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، بعض لوگوں نے اس عورت کو سزا سے بچانے کے لیے حضور کے نہایت ہی پیارے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمائش کر کے معافی کی درخواست پیش کی۔ آپ نے اس سفارش پر ناراض ہو کر فرمایا، بنی اسرائیل اسی سبب سے تباہ ہوا کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے اور امیروں سے درگزر کرتے تھے۔ حضور نے ایسے ہی موقعوں پر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایماندار نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ فاقے اور بھوک سے نڈھال ہو۔ آپ نے فرمایا، تم مزدور کو جو محنت و مشقت کر کے پسینے سے شرابور ہو جائے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کر کے قابل کاشت بنا لیا اور بیکار زمین پر دیوار کھڑی کر کے قبضہ کر لیا، وہ اس کی ہوگی۔